السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین والطاہرین واکرمین الاجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین المکین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا سید شاہ سید اسماعیل بن قادری قبلہ مدظ ذیلہ العالی النورانی، دیگر مشائخین اعظام، ذی وقار علماء کرام، اور آج کے اس مجمع میں تشریف لائے باوقار بامحترم خواتین اسلام، گفت و شنید سے پیشتر آئیے ہم اور آپ اپنے آقا و مولا رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم تاجدار کون و مکان سید الانبیاء امام المرسلین احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ نذرانہ درود پاک پیش کرنے کی حسین شرف و سعادت حاصل کر لیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ سب سے پہلے تو میں عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے آندھرا و تلنگانہ کے امیر اور ان کے رفقا، بالخصوص حضرت علامہ مولانا محمد حامد حسین حسان فاروقی صاحب قبلہ کو اس اجتماع کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور نبی برحق امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ عزیز سامعات، آج آپ کا آنا اس اجتماع میں یقیناً ایک مقصد کے تحت ہے، اور وہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں بڑی تیزی کے ساتھ ہماری نسلیں اسلام سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ مغربی کلچر اور تہذیب کے دلدادہ آج کی نوجوان نسلوں کو تعلیمات اسلام سے کہیں نہ کہیں ہم دور کر کے اور آخرت میں ناکامی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسلام دشمن طاقتیں
اسلام کے خلاف جیسا چاہ رہی ہیں گفتگو کر رہی ہیں، اور ہمیں اسلام کی تعلیمات سے واقفیت نہ رہنے کی بنیاد پر یقیناً موجودہ دور میں ہمارے پاس سب کچھ رہنے کے باوجود بے بس نظر آ رہے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو، یہ ضروری ہے وہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور پھر دنیا اور آخرت میں اسے کس اعتبار سے کامیابی حاصل ہونے والی ہے۔ معزز و مقدس خواتین اسلام، یہ بات ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام میں خواتین کا مقام بہت بلند ہے، لیکن اسلام کے آنے سے پہلے جو عورتوں کا حال تھا، شاید آج کے خواتین اسلام اس دور سے واقف نہیں ہے کہ اس برے دور اور برے حالات سے اسلام نے خواتین اسلام کو، عورتوں کو کس طریقے سے جو نکال کر بلندی، ترقی اور اونچا مقام پر پہنچایا ہے۔ یاد ہوگا اگر آپ علماء کے بیانات سنتی ہیں، تعلیمات اسلام سے واقفیت رکھتی ہیں، تو میرے آقا علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے جو دنیا میں اندھیر مچی ہوئی تھی اور خواتین کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کا بازار گرم تھا، اسے کوئی مقام حاصل نہیں تھا سوائے استعمال کی چیز کے، اور اسے کچھ جانا نہیں جاتا تھا، حتیٰ کہ حالت یہ تھی کہ کوئی عورت اگر بیوہ ہو جاتی، اس کا شوہر انتقال کر جاتا، تو اس عورت کو ایک جھوپڑی نما اندھیری کوٹھی میں ڈال دیا جاتا عدت گزارنے کے لیے، اور سال بھر کا یہ وقفہ ہوتا، اس کا تعلق عام لوگوں سے کٹ جاتا، اور بڑی مشکل کے ساتھ وہ اس عدت کی زندگی سال بھر کی گزارتی۔ بہت ساروں کی تو اسی کوٹھی کے اندر انتقال ہو جاتا، اور جو زندہ بچ جاتی ان کو یہ کہا جاتا عدت مکمل ہونے کے بعد کہ گندے جانوروں سے اپنے جسم کو مسح کرو۔ پھر انہیں اونٹ کی مہنگنیاں دے دی جاتی تھیں، اور اس کے بعد اسے رستوں پہ بازاروں میں اس لیے پھینکوایا جاتا تھا، چھڑکایا جاتا تھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ بیوہ ہو گئی ہیں۔ پھر حالت یہ تھی عزیز سامعات، معزز خواتین اسلام، کہ اب اسے کوئی نگاہ محبت سے نہیں دیکھتا، عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اسے منحوس سمجھا جاتا، اسے کسی خوشی کی تقریب میں شامل نہیں کیا جاتا۔ آج بھی ہمارے خواتین کے اندر یہ خیالات پائے جاتے ہیں کہ جو عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، اس کو کسی شادی کے موقع پر، کسی خوشی کے موقع پر اس سے کسی کام کا آغاز نہیں کرایا جاتا کہ ہمارا کام درست نہیں ہوگا، مناسب نہیں ہوگا، کامیاب نہیں ہوگا۔ لیکن یہ عقیدہ کفار و مشرکین کا عقیدہ ہے، یہ باطل عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو میرے آقا علیہ السلام نے عورت کو کیا بلند مقام اور رتبہ عطا فرمایا، ایک بیوہ عورت کو کس طرح کامیاب بنا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح جب کسی سے ہوا تو وہ ایک بیوہ عورت
ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور آقا نعمت علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہم کو اس بات کی دعوت دیتی ہیں کہ بے شک عورت کسی بھی شکل میں ہو کبھی منحوس نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ان کا مقام بھی بلند ہے اور ان کا رتبہ بھی بلند ہے، اور بے شک وہ ایک کامیاب عورت ہے جب رسول پاک علیہ السلام کی سنت اور آقا نعمت علیہ السلام کے طریقے کے مطابق الحمدللہ وہ زندگی گزارے۔ عزیز سامعات، یاد ہوگا مصیبتوں کے عالم میں، مشکلوں کے حالات میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم شوہر کو کس طرح تسلی دیں، اطمینان دلائیں، تاکہ ہماری زندگی کامیابی کے ساتھ گزر جائے۔ ایک کامیاب عورت کی یہ علامت اور نشانی ہے کہ جب حالات مشکل میں ہو تو اس مشکل حالات میں بھی صبر کا دامن نہ چھوڑے اور اپنے شوہر کو اس مشکل حالات سے اپنی محبت سے اور صبر سے نکال دے۔ میرے آقا علیہ السلام کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے، آپ غار حرا سے گھر تشریف لاتے ہیں، بشری تقاضے کے مطابق آپ کی طبیعت ناساز ہوتی ہے، گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، تو اس وقت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی تسلی دیتی اور فرماتی ہیں کہ آپ تو اللہ کے مقرب ہیں، آپ تسلی رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کا آپ نے کچھ نہیں بگاڑا ہے، تو آپ کے ساتھ کچھ برا اللہ نہیں کرے گا۔ یہ وہ تسلی کی بات تھی جس کی وجہ سے میرے آقا علیہ السلام کو اطمینان ہوا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ سیرت اور ان کی یہ محبت، ان کی یہ تسلی ہمیں تعلیم، خواتین اسلام کو یہ پیغام دیتا ہے کہ بے شک ایسے مشکل حالات میں جب کبھی ہماری زندگی میں کوئی مشکل حالات آ جائے تو شوہر پریشان ہو تو اس وقت صبر سے اور یقین کے ساتھ شوہر کا اگر ساتھ دیں اور تسلی رکھیں تو اللہ عروج اور کامیابی اور ترقی اور بلندی عطا فرماتا ہے، اور پھر یہی ایک کامیاب عورت کی پہچان ہے۔ عزیز سامعات، دور حاضر میں ہم اور آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ کامیابی مال و دولت میں پوشیدہ ہے، کامیابی زمین و جائیداد کے مالک ہو جانے میں پوشیدہ ہے، کامیابی اس بات میں ہے کہ ہم کسی اچھے سواری کے مالک ہو جائیں، ہمارے پاس سونے اور چاندی کے زیوروں کی بہتات ہو، ہمارے پاس بینک بیلنس ہو۔ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مال و دولت کی بنیاد پر کامیابی نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، اے مسلمان خواتین، یاد رکھو کہ کامیابی تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں معزز، تم میں محترم اللہ کے نزدیک، یعنی دونوں جہان میں کامیاب و کامران، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ خواتین ہو، وہی ہیں جو تقوی والی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی آپ سنیں اور اس پر عمل کریں۔ آقا نعمت تاجدار کونین سید الانبیاء امام المرسلین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ دنیا متاع ہے، یہ دنیا ایک سامان ہے، اس دنیا کے سامانوں میں سب سے بہترین سامان نیک عورت ہے۔ سبحان اللہ، آقا نعمت علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا، وہ عورت جو نیک ہے، جو عورت صالحہ ہے، جو عورت متقیہ ہے، جو عورت پرہیزگارہ ہے، جو عورت آقا نعمت علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرتی ہے، جو عورت اسلام کے قوانین پر عمل کرتی ہے، بے شک دنیا کے تمام نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت آقا نعمت تاجدار کونین سلطان دارین سید الانبیاء نے اس عورت کو فرمایا ہے۔ عزیز سامعات،
یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ آقا نعمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کامیاب عورت کون ہے؟ جس کی زندگی دنیا میں بھی کامیاب ہے، جس کی حیات آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو اس سے خوش ہو جائے، جب اس کا شوہر کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت و فرما برداری کرے، اور جب شوہر گھر سے باہر چلے جائیں تو اس کے غیاب میں اس کی عزت و عفت اور ان کے گھر اور اس کے ساز و سامان کی محافظت کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم اور آپ تصور کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم کے سوا انگریزی تعلیم دے دیں، ڈاکٹر بنا دیں، انجینئر بنا دیں، فلاسفر بنا دیں، سائنٹسٹ بنا دیں، تو میری بچی کامیاب ہو جائے گی؟ یا پھر ہم اور آپ یہ تصور کرتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ ہماری بچی کو جو شوہر ملے وہ ایک ڈاکٹر ملے، ایک انجینئر ملے، ایک بڑی کمپنی میں کام کرنے والا، اونچی تنخواہ پانے والا نوجوان ملے، لیکن ہم یہ تصور نہیں کرتے ہیں کہ یہ دنیا کے تعلق سے جو ہے ہم کامیابی تو سوچ رہے ہیں، آخرت کے تعلق سے ہم فکر نہیں کر رہے اپنے بچیوں کا۔ معزز خواتین اسلام، ذرا غور کریں گے، بخاری شریف کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے۔ آقا نعمت تاجدار کون و مکان علیہ السلام کی بارگاہ میں خاتون آتی ہیں، عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ وہ خاتون عرض کرتی، یا رسول اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا ہے، یعنی میں نے اپنے اوپر آپ کو اپنا حق دے دیا ہے، آج جو چاہیں مجھے حکم دے میں اس کی اطاعت کروں گی۔ اور نیت یہ تھی، مقصد یہ تھا کہ حضور اپنے نکاح میں لے لیں۔ میرے آقا نے دیکھا، نگاہیں جھکائی، خاموش رہے۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد ایک غریب صحابی رسول تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر اس خاتون کی ضرورت آپ کو نہیں ہے تو پھر آپ میرا نکاح اس خاتون کے ساتھ کر دیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس مہر کی ادائیگی کے لیے کیا ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ میں ایک غریب شخص ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آقا نعمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جاؤ گھر جاؤ، دیکھ کر آؤ، کچھ اگر مل جائے تو لے کر آؤ۔ وہ گھر گئے، واپس آئے، کہا، یا رسول اللہ گھر میں کوئی چیز ایسی نہیں ملی۔ آقا نے فرمایا کہ ایک لوہے کا چھلا ہی کیوں نہ ہو وہ لے کر آؤ۔ وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ بھی موجود نہیں، بس یہ ایک چادر ہے جو میں اسے مہر میں دے سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر اسے 2 ٹکڑے کر دیا جائے تو نہ تمہاری سطر چھپے گی، نہ بے شک جو ہے اس عورت کی سطر چھپے گی۔ تو اس کے ٹکڑے کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ مایوس ہو گیا، سر کو جھکائے واپس جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو کہا، اسے آواز دو، یہ مصطفیٰ کا دربار ہے، یہاں سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ بلایا گیا، کہا قرآن تمہیں یاد ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ مجھے فلاں فلاں سورت یاد ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ نے فرمایا اسی سورت کے، اسی قرآن کی سورتوں کی یاد کی وجہ سے میں نے اس عورت کے نکاح تم سے کر دیا۔ عزیز سامعات، خواتین اسلام، معزز خواتین، کنیزان فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مجھے بتائیں
میرے آقا نے دولت کی بنیاد پر اس عورت کا نکاح اس صحابی رسول سے کیا نہیں، بلکہ دین کی بنیاد پر، شریعت کی بنیاد پر۔ آج ہم اپنی بچیوں کو یہ سوچ رہے ہیں کہ کامیاب زندگی دینے کے لیے دنیا داروں کے ساتھ رشتہ کر دیں، لیکن پھر بعد میں کیسے مراحل آتے ہیں، کیسے تکلیف دہ زندگی گزرتی ہے، کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس سے ہم اور آپ اچھی طریقے سے واقفیت رکھتے ہیں۔ ضروری یہ ہے کہ اگر اپنے بچیوں کو کامیاب زندگی دینا ہے تو جہاں دنیا مد نظر ہو وہاں اولین ترین جو ہے دینداری بھی مد نظر رہنا چاہیے۔ عزیز سامعات، معزز خواتین حضرات، آپ اور ہم اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں، ہمارے لیے تو رول ماڈل ہیں، خواتین اسلام کے لیے تو رول ماڈل ہیں۔ حضرت سیدہ ساجدہ راکعہ زاہدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے بڑے عمراء کے شہزادوں کے رشتے آتے، آقا نے فرمایا کہ کل میں فاطمہ کا نکاح ایسے فرد سے کر دوں گا، ایسے فرد سے جو بہتر ہوگا، امت میں بہتر ہوگا۔ اور پھر آقا نعمت علیہ السلام نے علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح فرما دیا۔ کیا تھا؟ حضرت علی کے پاس بہت اونچا مکان، بہترین سواریاں، مال و دولت کی بہتات نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس علم کے شہر کے دروازے ہیں۔ بس اسی بنیاد پر کہ حضرت علی نبی کے غلام ہیں، دین کے پاسبان ہیں، شریعت کے رہبر ہیں، تقوی اور طہارت ان کی چادر ہے، نبی پاک علیہ السلام کی محبت ان کی دھن، ان کی دولت ہے، اسلام پر مر مٹنا، اپنی جان کو فدا کر دینا بس ان کا منشا اور مقصد ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی کو ان کے نکاح میں لا کر اور قیامت تک کے خواتین اسلام کے لیے پیغام دیا کہ کامیاب عورت وہ ہے جس کا نکاح کسی دیندار شخص سے ہو جائے، نبی کے غلام سے ہو جائے۔ آج ہمارے گھروں میں کیسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں معزز خواتین اسلام، نکاح ہو جاتا ہے، چند دنوں کے بعد مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور تکلیفوں سے ہر دو طرف کے خاندان کے ہر فرد گزرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ اگر انہیں پتہ ہوتا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو حقوق بتائے ہیں مردوں کے عورتوں پر، عورتوں کے مردوں پر، اگر وہ حقوق کی تعلیم ہو، دائرہ اسلام میں زندگی گزارے، اسلام نے دنیا کی طلب سے منع نہیں کیا، کامیابی کے لیے منع نہیں کیا، لیکن دنیا کے مقصد دنیا ہی کو مقصد بنا لے اور شریعت کو چھوڑ دے، وہ عورت، وہ مرد کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عزیز سامعات، ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم موجودہ دور میں، جبکہ یہ دور پرفتن ہے، ہر طرف سے اسلام کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، خواتین اسلام کے پردے پہ بات کیا جاتا ہے، خواتین اسلام کے حقوق پہ بات کیا جاتا ہے، طلاق ثلاثہ پہ بات کیا جاتا ہے اور دیگر امور پہ بات کی جاتی ہے۔ حکومت بھی اسلام کے مخالف، دنیا کی طاقتیں بھی اسلام کے مخالف۔ ایسی صورت میں اسلام کی محافظت کیسے ہوگی؟ ایک عورت اگر اپنے گھر میں تعلیمات اسلام کو عام کر لے، اپنی نسلوں کو رسول پاک علیہ السلام کی محبت عطا کر دے، اپنی گود میں اپنی بچیوں کو قرآن کی تعلیم دے،
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سے واقفیت کرائے، اپنی بچیوں کو دنیا کے اعتبار سے ڈاکٹر بھی بنا دے، انجینئر بھی بنا دے، سائنٹسٹ بھی بنا دے، فلاسفر بھی بنا دے، سب بنا دے، لیکن سب سے پہلے وہ اپنی بیٹیوں کو کنیز فاطمہ میں شامل کرا دے، سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کے دل میں رسول پاک علیہ السلام کی محبت پیدا کر دے، سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کے دل میں جو ہے آل اصحاب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو بتا دے، تاکہ وہ یہ جان جائے کہ ایک مسلمان عورت کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہماری زندگی اللہ اس کے رسول کے حکموں پہ گزرنا ہے اور حضرت فاطمہ کی سیرت پر عمل کر کے گزرنا ہے، تاکہ دنیا میں بھی ہم کامیابی حاصل کریں، آخرت میں بھی کامیابی حاصل کریں۔ تو یہ خواتین اسلام جو بزرگ خواتین ہیں، ہمارے گھر کے خواتین ہیں، جب تک اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا نہیں کریں گی اور جب تک اس مقصد کے تحت وہ چل نہ پڑیں گی، تب تک یقیناً دنیا کی طاقتیں ہم کو پریشان کرتی رہیں گی اور ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ لہٰذا عزیز سامعات، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ دنیا کی طاقتوں کے سامنے اگر اسلام کو سرنگو نہیں ہونے دینا ہے اور اسلام کو سربلند رکھنا ہے تو ہم کو اپنی بیٹیوں کو بھی اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرانا ہوگا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو اختیار کرنے کی تعلیم دینا ہوگا، تاکہ وہ دنیا میں رہیں تو ایک سچا مسلمان بن کر رہیں اور کنیزان فاطمہ میں ان کا شمار ہو، اور جب حشر میں جائیں تو حضرت فاطمہ کے دامن پکڑ کر ان کی اتباع اور پیروی کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں۔ یہی کہ کامیاب خاتون کی علامت اور نشانی ہے۔ اللہ نے آپ کو بڑا بلند مقام و رتبہ دیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے عورتوں کے مقام کو بچایا بھی ہے، عطا بھی کیا، بلند بھی کیا ہے۔ اسلام نے جو مقام عورتوں کو دیا، آج دنیا نے عورتوں کو وہ مقام نہیں دیا ہے۔ آپ جان سکتے ہیں کہ یہ لوگ عورتوں کا استعمال کر کے اسلام کے خلاف جو بولتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سرکار نے جو اسلامی خواتین کو، جو عورتوں کو جو مقام دیا، دنیا نے کسی بھی عورت کو کسی بھی زمانے میں وہ مقام نہیں دیا ہے۔ عزیز سامعات، آپ اپنے دین اسلام میں رہتے ہوئے خوش رہیں اور فخر کریں کہ بے شک آپ مسلمان ہیں، آپ کی بیٹی مسلمان ہے، آپ کی نسلیں مسلمان ہیں، اور اس پر فخر کرتے ہوئے دنیا سے زندگی گزاریں۔ آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کی زندگی دنیا کے اعتبار سے مشکلوں میں گزر رہی ہے، پریشانیوں میں گزر رہی ہے، تکلیفوں میں گزر رہی ہے، مالی اعتبار سے، ذہنی سکون و اطمینان کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، دنیا کی ترقی کے اعتبار سے، تو آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، آپ اگر دین اسلام پر قائم رہتی ہیں، اپنی بیٹیوں کو کنیزان فاطمہ میں شامل کرتی ہیں، تو آپ کے لیے جنت مشتاق ہے، اور جنت میں ایسے ایسے انعامات ہیں جس کا تصور بھی دنیا میں نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ بے شک آپ اپنے گھروں میں اسلامی تعلیمات کو عام کریں، اسلامی ماحول پیدا کریں اور شوہروں کی اتباع اور پیروی کریں، دیندار بچوں سے، دیندار خاندان سے اپنے بچیوں کا رشتہ کریں، اور یہ دیکھ لیں کہ وہ نبی کے غلام ہے یا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہم کر پاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہر زمانے میں ہم کامیاب تھے اور آخری زمانے تک ہم کامیاب رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر فضل فرمائے، ہمیں شریعت مصطفی پر چلنے کی اور ہماری خواتین کو سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بجاہ سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔